الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا وقال الله تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ انسان ایک بار آیا ہے اور اپنا وقت متعین پورا کر کے ایک بار دنیا سے چلا جائے گا، پھر دوبارہ انسان کو دنیا میں آنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اسی کو قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی مطالبہ کرنے والا نہیں ہے، تو تمہارا یہ گمان جو ہے غلط ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے والے رب کو حق ہے کہ تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوری زندگی کی کارگزاری اللہ رب العزت تم سے لے گا، لیکن اللہ نے اس کے لیے ایک وقت متعین فرما رکھا ہے، اور وہ ہے یوم الجزا کے دن، یعنی قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت ہماری ساری زندگی کی کارگزاری لیں گے۔ اگر اللہ رب العزت کو صرف انسان کو پیدا کرنا ہی صرف مقصود تھا کہ انسان کو پیدا کر دیا جائے اور انسان کی زندگی کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا کہ کھانا کمانا اور مر کر مٹی ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات کو، اتنے بڑے جہان کو کیوں پیدا فرماتے؟ اللہ اسی لیے قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، کہ ہم نے اتنی بڑی جو کائنات کو بنایا ہے، یہ زمین، یہ چاند اور سورج ہے نا، یہ ستارے، اور پھر دنیا کی جو تمام نعمتیں جو ہم نے پیدا کی ہے اور بنائی ہیں، تو اے میرے بندو، ہم نے یہ بیکار نہیں بنائی ہے، بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، ہم نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان چیزوں کو جو ہم نے پیدا کیا ہے، اتنے بڑے بڑے سمندر، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، ایسا بڑا آسمان بغیر ستون کے، بغیر کسی کالم کے، یہ جو ہم نے بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ تم میری اس کائنات کے اندر غور کرو، اور غور کرنے کے بعد مجھ رب کو پہچانو کہ آخر اس کا بنانے والا کوئی تو ہوگا، اور پھر اس نے بنایا ہے تو کیسا بنایا ہے، کیسی اس کی کاریگری ہے، کیسی اس کی کاریگری ہے کہ نہ آسمان کے اندر کوئی ٹیڑھ ہے نا، اور نہ بغیر، نہ کوئی کھمبا ہے، نہ کوئی کالم ہے،
انسان کو بنایا تو کیسا بنایا، ناک جہاں لگانی تھی وہیں لگائی، آنکھ جہاں لگانی تھی وہیں لگائی، ہے نا، جن اعضاء کی ہڈیوں کو بڑھانا تھا وہاں پر اس کو بڑھایا، اور جس کو نہیں بڑھانا تھا نہیں بڑھایا۔ اگر اللہ کچھ بندوں کو، ہے نا، پیدا کرنے کے بعد کچھ کی ناک یہاں کچھ کی ناک پیچھے کر دیتے تو کیا حال ہوتا دوستو؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے نا۔ ہاں، جسم کی ہڈیوں کو ایک وقت متعینہ تک اس کی بڑھوتری ہے، اس کے بعد میں وہ چیز بڑھتی نہیں، نہ انسان کے ہاتھ کی ہڈی، نہ پاؤں کی ہڈی، نہ ناک کی ہڈی، ہے نا، بس ایک وقت متعینہ کے لیے وہ بڑھتی رہتی ہے، اور اس عمر کے بعد میں پھر کوئی بڑھوتری نہیں۔ یہ جو ناک کے اندر جو بال ہے نا، یہ بال بھی اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیے۔ یہ جو آنکھوں کے اوپر یہ جن کو ہم نے پپنی بولتے ہیں نا، یہ بھون بولتے ہیں، اللہ نے اس کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر یہ ہمارے آنکھوں کے اوپر جو پپنی جس کو وہ کہتے ہیں ہم، اگر یہ نہ ہو تو ان سے جا کر پوچھو کہ اس آنکھ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، کیسی اس کے اندر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، کیسی شدت کی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان اس بالوں کے بغیر ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ فرمانے کہ ہم نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ کہہ رہے میرے بندو سوچو تو صحیح، کیا ہم نے کوئی چیز بیکار پیدا کیا ہے؟ اور آگے اللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا میرے بندو تم یہ بھی نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی کھیل کود کی چیز بنائی ہے۔ تو یہ جو کوئی جتنی جہان کے اندر جو چیزیں ہیں، جو کائنات میں نے بنائی ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہے نا، پہاڑ، آسمان، یہ ہم نے کوئی کھیل کی چیز نہیں بنائی ہے۔ اگر کھیل کی چیز بنانا ہی ہوتا تو ہم اس کو بنا سوار کر کے جو ہے نا کھیل کی چیز بناتے، لیکن ہم نے کھیل کی چیز نہیں بنائی ہے، بلکہ عبرت کے لیے ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے کہ ان چیزوں کے اندر تم غور کرو، اور غور کرنے کے بعد میری قدرت کو پہچانو، میری قدرت کو سمجھو کہ میں کیسا قادر مطلق ہوں، کیسا قوی ہوں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے بنانے کے اندر کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا۔ اللہ کی طاقت تو یہ ہے، قدرت تو یہ ہے کہ کہہ دے کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کے اندر انسانوں کو تربیت دینی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 7 سماوات، کہ ہم نے 7 آسمان کو پیدا کیا، 7 زمین کو بنایا 7 دن کے اندر یا 6 دن کے اندر، ایک تربیت کے لیے، مخلوقات کی تربیت کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے، ورنہ اللہ کو ایسی اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ تو قادر مطلق ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہے دوستو، ایک ہے نظام سنت اور ایک ہے نظام قدرت۔ نظام قدرت تو یہ ہے کہ وہ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، ہے نا، اللہ مخلوق کو پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھلایا، بغیر ماں کے بھی، بغیر باپ کے بھی، اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے بتایا، بغیر ماں کے بھی پیدا کر کے بتایا۔ تو یہ نظام قدرت ہے۔ لیکن نظام سنت یہ ہے کہ نہیں، انسان کی تخلیق کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے، شادی کا ہونا ضروری ہے، میاں بیوی کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کو تربیت ملے اور تربیت حاصل ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کائنات کو، سارے جو ہے نظام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا میرے بھائیوں، یہ اس لیے کہ اس کے اندر انسان غور و فکر کرے اور میری قدرت کو پہچانے، اور پھر مجھ قدرت کو پہچاننے کے بعد میرا تعارف دنیا کے اندر کرائے۔ لیکن آج تعارف کس کا ہو رہا ہے؟ آج تعارف ہم کرا رہے ہیں اپنے جوتوں کا، اپنی ٹوپی کا، اپنی پگڑی کا، اپنے گھر کا، اپنے مکان کا، مکان کے کلر کا، اپنی مسجد کے میناروں کا، اپنی مسجدوں کا، ہے نا، اپنے گاؤں کے قلعے کا، اپنے شہر کے قلعے کا، اور اپنی شادی کا، اپنے بیاہ کا، اپنی منگنی کا، اس کا تعارف ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے۔ دیکھو میری شادی کیسی ہوئی، دیکھو میری بچی کی منگنی کیسی ہوئی، اور دیکھو میرا بنگلہ کتنا بہترین، کتنے میں نے پیسے خرچ کیے اس کے لیے،
کامگار بھی لایا تھا، بہت دور سے کلکتہ سے لایا تھا، جاپان سے لایا تھا، اس کے بناوٹ کے لیے، سجاوٹ کے لیے، اس کا تعارف ہو رہا دنیا کے اندر۔ اللہ کا تعارف انسان بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا کہ اے میرے بندو، تم دنیا میں جا کر کے میری اس قدرت کو پہچانو اور پھر جا کر کے میری اس قدرت کا تعارف بندوں کے سامنے کراؤ۔ جو میری قدرت سے ناواقف ہیں، میری ربوبیت سے ناواقف ہیں، میری وحدانیت سے ناواقف ہیں، ان کو جا کے واقف کراؤ، ان کے جامع توحید کو بیان کرو، رسالت کو بیان کرو، آخرت کو بیان کرو۔ لیکن آج ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے نا، ہم نے اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا، اللہ کا تعارف بھول گئے، اس لیے ایمان والا پچھڑتا ہوا چلا گیا، پیچھے چلا گیا ہر اعتبار سے، اور دیگر قومیں جو ہے نا آگے بڑھ گئی۔ اس لیے کہ دوستو آواز لگانے میں طاقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا گاڑی کے اوپر سبزی والا لے کر جاتا ہے، سبزی لے کر ہے نا، ترکاریاں لے کر گلی گلی میں پھرتا ہے، آواز لگاتا ہے، اس کا آواز لگا دینا اس کی سبزی کو بکوا دیتا ہے، گویا کہ آواز میں طاقت ہے نا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سائیکل پر ایک انسان مال لے کر جاتا ہے، وہ گھر گھر جاتا ہے، حالانکہ اس کے پاس میں کوئی زیادہ اچھا سودا نہیں ہوتا ہے نا، ہاں کم قیمت والا مال لے کر کے مارکیٹ میں سے آتا ہے کہ بھائی گھر گھر پہنچاؤں گا، 2 روپے کم مجھے یہاں سے مل جائے، سستا مل جائے، اور وہاں سے بھی 2 روپے کم مل جائے، 1 روپے کم مل جائے، لیکن چونکہ میرا وہاں تک جانا پہنچانا میرا کام بنا دے گا ہے نا، میرا سودا بکوا دے گا، تو یہ گھر گھر جاتا ہے سائیکل پر سامان لے کر، ترکاری لے کر، اور وہاں جا کر آواز لگاتا ہے، تو اس کا آواز لگا دینا گویا کہ اس کا سودا بکوا دیتا ہے۔ دوستو ایمان والوں کے پاس ہے نا، ایمان سے زیادہ قیمتی سودا کس کے پاس میں ہے؟ ایمان والوں کے پاس ایمان سے زیادہ قیمتی سودا کس کے پاس میں ہے؟ لیکن آج ہم نے ایمان کو بولنا چھوڑ دیا، ایمان کو پڑھنا چھوڑ دیا، ایمان کو سیکھنا چھوڑ دیا، ایمان کی محنت کرنا بھول گئے۔ اور جب ایمان والے ہے نا کامل ایمان کے ساتھ میں زندگی بسر کر رہے تھے تو حاکم بھی اسی لائن میں اور محکوم بھی اسی لائن میں ہے نا، کوئی فرق نہیں، حاکم بھی وہی کھڑا، محکوم بھی وہی کھڑا، حاکم بھی کھڑے ہیں، محکوم بھی کھڑے ہیں کٹہرے کے اندر ایک ساتھ میں۔ یہ کب ہوا؟ جب ایمان کو پرکھ لیا، ایمان کو پی لیا، ایمان کو سمجھ لیا تھا ہے نا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خلافت کا دور آیا، بارش برسی، لوگ آ رہے تھے نماز کے لیے، مسجد نبوی کے اندر جو پرنالہ تھا اس کا پانی گر رہا تھا، ایک نمازی کے بدن پر گر گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کھڑے ہوئے، پوچھا مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ مکان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عمر تھے نا، جلالی تھے، کہا اچھا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پانی، پرنالے کا پانی پڑے جس سے نمازی کو تکلیف ہو، اور وہ بھی اس بول کے اندر تحقیق نہیں کیا، پوچھا نہیں، سیڑھی لگائی اور پرنالے کو کھینچا پھینک دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقدمہ دائر کیا، کس کے خلاف؟ امیر المومنین کے خلاف، اور امیر المومنین کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں ہے نا۔ لیکن حق تھا نا کہ میرے گھر کا پرنالہ میری بغیر مرضی کے، میری بغیر اجازت کے، عمر کو ہمت ہوئی کیسے؟ اگرچہ وہ بادشاہ ہیں، اگرچہ وہ خلیفہ ہیں، لیکن پھینکا کیوں؟ تو اپلیکیشن لکھا اور چل گئے دارالقضاء کے اندر، محکمہ شریعت کے اندر، اور اس وقت کے قاضی تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد جا کر کے نوٹس دے کر کے آئے کہ میرے مکان کا پرنالہ امیر المومنین نے میری بغیر مرضی کے اکھاڑ کر وہاں سے پھینک دیا ہے۔ اب نوٹس آئی
کن کے گھر نوٹس آ رہی ہے؟ بادشاہ کے گھر، خلیفہ کے گھر، امیر المومنین کے گھر پر کہ آپ کے خلاف مقدمہ آیا ہے اور آپ کو فلاں تاریخ میں حاضر ہونا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جج نے پوچھا، قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے۔ کہا کہ کیوں کیا؟ کہا کہ نمازیوں کے بدن پر اس پرنالے کا پانی پڑ رہا تھا تو نمازیوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس وجہ سے میں نے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ کہا کہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا صاحب خانہ سے، صاحب مکان سے، تو آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پوچھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے بغیر پوچھے ہوئے اس پرنالے کو اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے دن پھر دونوں کو بلایا گیا، مدعو اور مدعو الیہ کو، دونوں کو بلایا گیا۔ اب چونکہ کچھ دیر پہلے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے، قاضی صاحب اندر بیٹھے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائن میں کھڑے ہیں آگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اب دونوں ہی لائن میں کھڑے ہیں۔ نہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہمت ہے کہ تم پیچھے آ جاؤ میں آگے چلا جاؤں، ہے نا؟ اور نہ ہی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ آگے جاؤ پہلے مجھ سے، آپ اندر چلے جاؤ میں بعد میں جاؤں گا۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام گھٹی میں رچ چکا تھا، بس چکا تھا، ایمان دلوں میں پیوست ہو چکا تھا، تو ایک دوسرے کے حقوق کو جانتے تھے کہ اگر میں بعد میں آیا ہوں لیکن اگر میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے چلا جاؤں گا تو گویا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر حقوق تلفی ہو جائے گی، ہے نا؟ آج ہمارا ہے نا، ٹکٹ کے لیے گئے تو لائن میں اگر ہو تو کھانے کے لیے نظام الدین میں تو بھی کیا کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے، بھائی تو رہے لائن میں آگے اور پھر 10 ہم تیرے ساتھ میں چلے جائیں گے۔ نہیں، درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ سمجھ گیا نا؟ اجتماع کے موقع پر ہم کرتے ہیں نا ایسا، ایک آدمی ہمارا کھڑا ہے اس کے ساتھ میں ہم 10 چلے جاتے لائن میں گھس کر، اور بیچارے ہمارے سامنے ہمارے پیچھے بوڑھے کھڑے رہتے ہیں، اور پھر اگر وہ غصہ کرے تو ہم ان کو ہمارا ریئیکشن میں جواب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے اسلام۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں اور ساری رعایا کھڑی ہے، اور سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سامنے گلاس کے اندر سے، کھڑکی کے اندر سے قاضی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمر کھڑے ہیں، حالانکہ کون ہے وہ؟ امیر المومنین ہے نا، خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں وقت کے۔ اگر وہ چاہتے تو بلا سکتے تھے نا قاضی صاحب ان کو کہ امیر المومنین آپ اندر آ جاؤ، بیٹھ جاؤ میری کرسی پر، یا تو بازو میں بیٹھ جاؤ، ہوے کے اندر بیٹھ جاؤ، اسی میں بیٹھ جاؤ، لیکن نہیں بلایا۔ حالانکہ دیکھ رہے اندر سے کہ عمر بھی کھڑے ہیں اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، ہے نا؟ مدعو اور مدعو الیہ دونوں بھی کھڑے ہیں، دونوں پھر گئے اندر۔ جب گئے یہ جا کر بیٹھے رہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت امیر المومنین اندر تشریف لائے، اب گفتگو شروع ہوئی، قاضی صاحب نے پوچھا پھر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اب آپ دونوں سامنے ہیں، اب بتائیں کہ معاملہ کیا تھا؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب، جج صاحب، میرا یہ معاملہ ہے کہ میرا پرنالہ لگا ہوا تھا میرے گھر کے اوپر، اور امیر المومنین نے میرا پرنالہ نکال کر پھینک دیا ہے۔ تو پھر پوچھا سامنے، کیا امیر المومنین آپ نے یہ کام کیا ہے؟ کہا کہ جی کیا ہے۔ کیوں کیا؟ پھر انہوں نے وہی جواب دیا کہ نمازیوں کے بدن پر پانی پڑ رہا تھا اس لیے میں نے نکال کر پھینک دیا۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قاضی صاحب بیچ میں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو پرنالہ لگا ہے یہ میں نے نہیں لگایا تھا، یہ میں نے نہیں لگایا تھا، بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنالہ لگایا تھا۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا، تمہارے پاس میں کوئی گواہ موجود ہے؟
سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بہت سارے ہمارے گواہ موجود ہیں، تاکہ بلا کر لاؤ۔ اب تقریباً 10 15 20 25 لوگ آ گئے گواہی دینے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ گواہ مل گئے۔ اس کے بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب آپ کیا چاہیں گے، کیا کریں گے اس پرنالے کا؟ کہا کہ ہم تو فیصلے کے تابع ہیں، ہے نا، آپ کا جیسا فیصلہ ہوگا، قرآن و حدیث کا جو فیصلہ ہے وہ عمر اس کے لیے بھی تیار ہے، آپ کا جو فیصلہ ہے حکم سر آنکھوں پر۔ قاضی صاحب نے پوچھا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کیا چاہتے ہو، قصاص چاہتے ہو، بدلہ لینا چاہتے ہو، یا معاف کرنا چاہتے ہو؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قاضی صاحب بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ پرنالہ اسی جگہ پر لگا دیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ وہ پرنالہ اس جگہ پر لگا دیا جائے۔ تو قاضی صاحب نے پھر خلیفۃ المسلمین کی طرف متوجہ ہوئے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے اور یہ اصرار ہے کہ وہ پرنالہ اسی جگہ پر لگایا جائے جہاں سے اکھاڑ کر پھینکا گیا ہے۔ تو حضرت ام المومنین نے قبول کر لیا کہ بالکل اس کے لیے تیار ہوں، اب تو لگانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو لگایا ہے عمر کی کیا مجال ہے کہ پھر اس کو ختم کر دے۔ یہ لا علمی میں بات ہو گئی تھی، لیکن جب حق سامنے آیا تو فوراً سلنڈر ہو گئے، ہے نا، اپنے آپ کو جھکا لیا انہوں نے۔ کون؟ خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو وہاں پر لگا دوں گا، لیکن سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایک مسئلہ چھیڑا۔ کہا قاضی صاحب یہ پرنالہ یوں ہی نہ لگے گا، اس پرنالے کو جیسے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا جس طریقے سے اسی طریقے پر اگر لگاتے ہیں عمر تو میں قبول کروں گا، ورنہ نہیں۔ کہا کہ کس طریقے سے لگایا تھا حضور علیہ السلام نے؟ کہا کہ جب میرا مکان تعمیر ہو گیا تھا، تعمیر ہونے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنالہ منگایا اور مجھے اپنی پشت پر سوار کیا۔ کن کو؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پشت پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار کیا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے پرنالہ زمین پر سے اٹھایا اور میرے ہاتھ میں دیا کہ لو عباس کھڑے ہو جاؤ اور اب اس گھر کے اوپر اس جگہ پر اس پرنالے کو لگا دو۔ تو حضرت امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا عمر بھی اس کے لیے تیار ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، یہ پرنالہ اسی طریقے پر لگایا جائے گا جس طریقے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ فیصلے کے بعد آ گئے، ظہر کی نماز کا وقت تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ بھائی جو مجھ سے خطا ہو گئی تھی وہ اس خطا کی تکمیل کی جائے گی، سبھی یہاں پر رکے رہے۔ نماز کے بعد میں سب کھڑے تھے، اور پھر اسی طریقے پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پشت پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا، اور وہ کھڑے ہوئے اور وہ پرنالہ زمین سے اٹھایا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں دیا اور کہا کہ لو اس پرنالے کو اسی جگہ پر لگا دو جہاں سے عمر نے نکال کر پھینکا تھا۔ لگا دیا، صحابہ نے جشن منایا۔ لیکن قربان جائیے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی، ہے نا، شریعت کا حق ادا کیا ہے نا، اور اسلام پر کلی طور پر عمل کر لیا، تو اب یہ مکان عباس کا نہیں ہوگا، یہ مکان مسجد نبوی کو میں نے آج سے وقف کر دیا۔ مسجد نبوی کو اپنا مکان انہوں نے وقف کر دیا، ہے نا۔ جب اسلام، ہے نا، دلوں میں رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے دوستو، تو پھر ایسے ہوتے ہیں کہ حاکم بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں، محکوم بھی کٹہرے میں کھڑے ہیں، ہے نا، اور حاکم بھی فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو شرمگو ہیں، اور محکوم بھی فیصلے کے سامنے اپنے آپ کو شرمگو ہیں۔ کہ تشمس نہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی، دین کی، قرآن کی بات آ گئی وہاں پر ختم۔ پھر اب عمر کی خلافت کا کوئی مسئلہ وہاں پر نہیں چلے گا کہ نہیں میں تو خلیفہ ہوں، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا، نہیں، جو شریعت ہوگی وہ ہوگا، جو شریعت کہے گی، جو قرآن کہے گا، جو حدیث کہے گی وہ ہوگا، ہے نا دوستو۔
یہ ہے اصل میں اسلام اور یہ ہے اصل میں دین، ہے نا۔ اور اسی دین کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے قربانیاں دی ہے نا۔ اور کیسی قربانیاں دی ہیں، کیسا انہوں نے اپنے آپ کو کھپایا، اپنی اولادوں کو لگایا۔ بار بار ہم سنتے رہتے ہیں نا دوستو، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو مسیلمہ ابن کذاب نے پکڑ لیا، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، ناک کاٹا، کان کاٹا، مسلح کیا اور چمڑی یوں ادھیڑی سانس ہوتے ہوئے، دل پر کیا گزری ہوگی؟ زندہ ہونے کی حالت میں ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پاؤں کاٹے جا رہے ہیں، ناک کاٹی جا رہی اور پھر چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے۔ آج کا تو ایک قصائی بھی ایسا نہیں کرتا کہ زندہ جانور کی چمڑی کو ادھیڑے، لیکن وہ زندہ ہے، حیات ہے، اور پھر چمڑی کو ادھیڑی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا گزری ہوگی؟ کسی نے آ کر کہا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا ہے ام عمارہ، تیرے بیٹے کو مسیلمہ ابن کذاب نے اس حالت میں شہید کر دیا ہے۔ روئی نہیں، بلبلائی نہیں، آہو پکا نہیں کی، کہہ رہی ہے لہذا اليوم ارضعته، لہذا اليوم ارضعته، لہذا اليوم ارضعته۔ میں نے اسی دن کو دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ پیسوں پر بک جائیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ مالوں پر بک جائیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ بنگلوں پر بک جائیں۔ کون کہہ رہی ہے؟ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدا ہے کہ میں نے اسی دن کو دیکھنے کے لیے ان کو دودھ پلایا تھا، اس بچے کو۔ ایسی وہ مائیں تھی دوستو۔ ہاں، محمد بن قاسم کون ہیں؟ کہاں سے چلے؟ سب سے پہلے جب وہ ملک ایک ہی تھا، پڑوس ملک بھی اور یہ بھی، ملتان میں پہنچے، وہاں سے آنے کے بعد، ہے نا، مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، حجاز سے چلے ہیں، ملتان پہنچے، نکاح ہوا ہے۔ کس کے ساتھ میں نکاح ہوا تھا؟ کون تھے یہ؟ حجاج ابن یوسف کے بھتیجے تھے، اور حجاج نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی تھی۔ سندھ میں جو ہے نا جہاد چھڑ گیا، لڑائی چھڑ گئی، محمد بن قاسم چلے گئے، اور صرف 4 مہینے ہوئے تھے نکاح ہو کر۔ 2 سال سندھ میں رہے ہیں، اس کے بعد میں اسی جگہ پر ان کی شہادت ہو گئی، اور 4 مہینے صرف بیوی کے ساتھ میں رہے۔ 4 مہینے کے بعد میں گھر اجڑ گیا دوستو، ہے نا۔ 4 مہینے کے بعد ہی گھر ویران ہو گیا، محمد بن قاسم شہید ہو گئے۔ کیا ہوا بچوں کا؟ کیا ہوا بیوی کا؟ بچے تو ہوئے نہیں تھے، آخر وہ بیوہ بیوی، ہے نا، گھر اجڑا ہے کہ نہیں اجڑا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سندھ میں کیا، اب تک اس ملک میں جتنے بھی انسان کلمہ پڑھتے رہیں گے، ان تمام کا ثواب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کو پہنچتا رہے گا۔ ایسی قربانیاں دی ہیں انہوں نے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ بڑے اماموں میں سے ایک امام ہیں، 4 امام گزرے ہیں نا، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی۔ اس میں سے بڑے امام، خلق قرآن کا مسئلہ آیا، خلق قرآن کا مسئلہ آیا، وہ سارے باطل فرقے والے کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس وقت میں سارے علماء بچھڑ گئے، کوئی چلے گئے کہ انہوں نے ضلع وطن کر لیا، کوئی ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن ایک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ڈٹے رہے کہ نہیں، خلق قرآن کے مسئلے پر احمد بن حنبل نہیں ہٹے گا اپنی بات سے، کہ قرآن مخلوق کبھی نہیں کہہ سکتا۔ عبداللہ لگائے جا رہے ہیں اس جرم کی بنا پر۔ جرم کیا ہے؟ کہ نہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ جرم ہے بس۔ سزا دی جا رہی ہے، 60 کوڑے لگ گئے، 60 کوڑے، خون سے تربتر ہو گیا جسم، خون سے تربتر ہو گیا جسم،
بوٹیاں گرنے لگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر سوچا کہ ایسے وقت میں اگر اپنی زبان سے کفریہ کلمہ بھی کہہ دوں تو اللہ کی یہاں میری پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایسے وقت میں کفریہ کلمات کہنا درست ہے، گنجائش ہے اس کی، لیکن انہوں نے ہمت باندھی اور اپنے آپ کو روکا، تھاما۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے صفوں کو پھاڑتا ہوا، اور کہا کہ تم جانتے ہو مجھے کون ہوں؟ کہا کہ نہیں جانتا۔ کہا کہ میں ابو الہیثم ہوں، میں ابو الہیثم ہوں، اور میں نے اتنی چوری کی ہے لیکن پھر بھی میں سلطان کے کوڑے سے کبھی، سلطان کے کوڑے کھا کر میں کبھی اپنے عمل سے باز نہیں آیا، چوری کرنا میں نے نہیں چھوڑی، اور تم تو حق کے خاطر کوڑے کھا رہے ہو، اگر تم پھر گئے تو یاد رکھنا ساری امت پھر جائے گی، ساری امت پھسل جائے گی، اپنے حق بات سے نہیں ہٹنا۔ 7 کوڑے کھانے کے بعد جس میں خون تربتر ہو گئے، ہے نا، بوٹیاں گرنے لگ گئی، اور اب جو باطل مناظر تھا اس کا نام بھی احمدی تھا، وہ کہنے لگا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، اے احمد اب بھی مان جا، اب بھی کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تجھے سلطان کے کوڑے سے بچا لوں گا۔ قربان جائیے ان کے ایمان پر اور ان کی بہادری پر، ان کی شجاعت پر اور ان کی قربانی پر کیا فرمایا، اے احمد تو مان جا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا، میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ یہ قربانیاں لگی ہے دوستو دین کی خاطر، جب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین یوں ہی نہیں آ گیا ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے قدم اکھڑے ہیں، گھوڑوں کے لشکر دوڑائے گئے، راستے میں دیکھا کہ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، جو کہ بڑے صحابی تھے اور امیر کے بھائی ہیں۔ لاش پڑی دیکھ کر کے صحابہ رک گئے، اپنے گھوڑوں کو فوراً نکا لیا۔ جیسے پیچھے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ کیا ہو گیا؟ ارے کہا کہ عمر بن عاص، ہشام بن عاص کی لاش تمہیں اللہ کے، ہے نا، اللہ کے راستے میں جانے سے نہ روک دے، اس لیے یہ تو اللہ کے راستے میں پہنچ گیا ہے، اس کی طرف مت دیکھو، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دو اور پہلے وہاں پر جانا جہاں پر اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ لیکن ہمت کس کی ہوتی؟ امیر کے بھائی ہیں، ہشام بن عاص ہیں، بڑے صحابہ میں ہیں، تو پہلے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے اور اپنے بھائی کی لاش کے اوپر گھوڑے کو دوڑا ہے۔ دوستو کوئی دوڑا سکتا ہے؟ ہم ہمت کر سکتے ہیں؟ لیکن کیسے ہمت کی انہوں نے اور کیسی قربانی دی ہے کہ نہیں، اب تو یہ اللہ کے راستے میں پہنچ چکے ہیں، اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب ان کی طرف مت دیکھو، بلکہ جہاں کے لیے آواز ہے اس کو دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے۔ تو سب سے پہلے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کی لاش کے اوپر اپنا گھوڑا دوڑایا اور فرمایا آ جاؤ میرے پیچھے، یہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اس کی فکر مت کرو۔ اور بعد میں واپسی پر اپنے بھائی کی لاش کی بوٹی کو چن چن کر کے بوتھے میں ڈالا اور پھر لائے، پھر تدفین کی ہے۔ سمجھے نا دوستو، ان قربانیوں کے ساتھ میں دین پہنچا ہے۔ کیوں قربانیاں ان کی زندگیوں میں آئی؟ کہ ایمان کے سامنے سب ہیچ، ایمان کے سامنے سب بیکار ہے نا۔ ایمان چونکہ گھٹیوں میں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی گھٹیوں میں ایمان منجمد ہو چکا تھا، ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلا دیا تھا ایک ایک صحابی کو۔ ایک ایک صحابی ایسے ایمان والے تھے، ایک ایک صحابیہ ایسی ایمان والی تھی کہ دین کے خاطر، ایمان کے خاطر سب کچھ قربان، جان کا سودا ہو جائے پرواہ نہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں۔ آج تو ہم نے ایمان کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے نا کہ گاندھی جی کے پتے کے پیچھے ہمارا ایمان بکتا ہے، جھوٹی گواہی کے پیچھے ہمارا ایمان بکتا ہے، تجارت کے پیچھے ہمارا ایمان بکتا ہے۔ جب ایک ایمان والا مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کا جو ہے مستحق ہے، اور ایمان والا اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کا دعوے دار ہے، مسلمان کہنے کا دعوے دار ہے، ہماری تجارتوں میں کھوٹ ہے، ہماری بزنسوں میں کھوٹ ہے، ہماری دکانوں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟
ہاں؟ اور وہ تھے صحابہ، ہے نا، ملیشیا پہنچے ہیں، حمص کے بازار میں پہنچے ہیں، 2 صحابی صرف، ہے نا، تجارت شروع کی ہے، صبح سے شام تک گردی ہی گردی، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا فوراً شٹر نیچے چلے جاتے تھے نماز کے لیے۔ اب گراہک کھڑے ہیں اور اسی کے بازو میں غیر بھائی کی دکان، یہودیوں کی دکان، اور کوئی یہودی اپنے اس یہودی کی دکان سے لینے کو تیار نہیں۔ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان انہوں نے کھولی، اور سامنے کے ایک دکاندار نے بھی ایک ہی وقت میں دکان کھولی، صبح سے شام ہو گئی۔ ایک یہودی آیا شام کے وقت میں صحابی رسول کی دکان پر، کہا کہ مجھے کچھ جو دے دو اور کچھ پھلا پھلا دے دو۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ بھائی میں ایک بات کہوں تم سے، یہ جو سامنے دکان ہے نا، وہاں سے جا کر تم جو لے لو، وہاں سے جا کر سودا لے لو۔ اس یہودی کو غصہ آیا، کہا کہ کیوں؟ میں ایمان والا نہیں، مسلمان نہیں ہوں، اس لیے تم مجھے سودا نہیں دے رہے ہو؟ کہا کہ نہیں بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دیکھو اس نے اور میں نے ایک ہی وقت میں دکان کھولی ہے، اس نے اور میں نے ایک ہی وقت میں دکان کھولی ہے، صبح سے لے کر اب تک میری بچوں کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری بیوی کے لیے ذریعہ معاش کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن میں صبح سے دیکھ رہا ہوں اس کی دکان پر اب تک ایک بھی گراہک نہیں گیا ہے، اس کی بھی بیوی ہوگی، اس کے بھی بچے ہوں گے، جاؤ اس کی دکان سے سودا لے لو تاکہ آج کی روزی روٹی کا انتظام اس کے بچوں کا ہو جائے، ہے نا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں وہاں سے تم سودا لے لو۔ وہ یہودی بات سن کر گیا اور جو وہاں لیا، پھر دوبارہ واپس آیا۔ صحابی نے پوچھا کیا جو وہاں نہیں ملا ہے، سودا نہیں ملا؟ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، سودا تو میں نے وہاں سے لے لیا، جو تو میں نے وہاں سے لے لیا، ایمان تم سے لینے کے لیے آیا ہوں، ایمان تم سے لینے کے لیے آیا ہوں، کلمہ تمہارے پاس سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ بھائی اتنی جلدی بازی مت کر، جا گھر پر جا مشورہ کر، اس کے بعد میں تو آ جانا۔ کہا کہ نہیں، گھر تک جانے کا، ہے نا، گھر تک جانے کی گارنٹی کس کو ہے؟ گھر تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا؟ اس لیے تم مجھے پہلے کلمہ پڑھا دو۔ کون سا عمل کام آیا؟ ایک دیانت داری، ایمانداری، دوسروں کی خیر خواہی، ہے نا، دوسروں کی خیر خواہی۔ کیا آج ہم کبھی ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی ایسا کیا دوستو کہ اپنا گراہک دوسروں کو بھیجتے ہیں؟ نہیں، ہمیں آ جائے سارا، بھائی بھوکا مرے تو چلے گا، لیکن سب گراہک ہمیں مل جانا چاہیے، ہے نا۔ اس کی دکان پر مرچی 100 روپے ہے تو میری دکان پر 80 روپے کہہ کر مرچیاں بک رہی ہے، اور دھوکہ دے رہے ہیں ایمان والوں کو بھی غیر ایمان والوں کو بھی، اور مسالے میں کٹوتی کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ دھوکہ ہے سراسر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن نہ دھوکہ کھاتا نہ دھوکہ دیتا ہے نا۔ جمعے کی اذان ہو گئی، معلوم ہے ایمان والوں کو کہ جمعے کی اذان کے بعد میں لین دین، خرید و فروخت، بے شرا حرام لکھا ہے، نہیں، ہم نے پائبند اختیار کیا۔ یہاں 1 بجے کی نماز ہے تو چلا جا، وہاں 1 بجے 1:30 بجے کی میں چلا جاتا ہوں، دکان کھلی رہے گی۔ صحابہ کی شان یہ نہیں تھی، آج بھی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں یہ نہیں ہے۔ جہاں اللہ اکبر کی آواز آئی فوراً سب پردے لگ جاتے تھے، ایک بھی گراہک کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، اور اگر مل گیا تو فائن ہے اس کو۔ یہ چیز آج بھی الحمدللہ باقی ہے وہاں پر، اور اپنے ملک میں بھی ہے، جہاں اللہ کے ایسے بندے ہیں ایمان والے، وہ آج بھی ایسا کرتے کہ نہیں، جمعے کی اذان کے بعد میں بالکل نہیں۔ 3 سال پہلے ہم دیوبند گئے تھے، اور چونکہ ہماری گاڑی 2:30 بجے کی گاڑی تھی، 1:15 بجے کی اذان نماز تھی، 1:30 بجے کی نماز تھی، اذان ہو گئی، ہم کو ایک چیز لینی تھی، بھول گئے تھے، 6 دکانوں کا چکر لگا، کسی نے نہیں دیا۔ ہم نے ان کو یہاں تک کہا کہ بھائی ہم اسی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں دیوبند کے، ہم کو دے دو، ہم کو جانا ہے دور۔ کہا کہ بھائی تم یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، کہاں کی بھی ہو، ہم نہیں دے سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے اذان کے بعد میں سودا کرنا۔ ایک عام آدمی کہہ رہا ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اے دوستو، مسجد میں پہنچیں گے کب؟ جب امام منبر پر چڑھے گا، تو لسٹ میں تو نام نہیں آیا تمہارے نا، لسٹ میں نام آیا کیا؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ جیسے ہی امام خطبے پر چڑھ جاتا ہے، فرشتے اپنا دفتر بند کر لیتے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز میں تمہارا نام آیا کہاں کا؟
اور پھر چٹ منگنی پٹبیا والی نماز تم نے پڑھی 2 رکعت سب سے پیچھے اور سب سے پہلے چلے گئے، دعا مانگنے کی بھی فرصت نہیں۔ حالانکہ دعا تو دوستو فرمایا کہ دعا ایک ایسا ہتھیار، ایک ایسا عمل اللہ کے نبی نے دیا، اور فرمایا کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ دعا کی وجہ سے انسان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے، کوئی اور چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر انسان اس کو دعا سمجھ کر کے مانگے، ہے نا، اور محتاج بن کر کے مانگے، تو اللہ اس کی تقدیر کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا مخ العبادت، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ہم نے نماز پڑھی لیکن کیسی پڑھی ہم کو خوب اچھا معلوم ہے، اور ہم نے دعا ہی نہ کی تو پھر وہ بے اثر رہ گئی، ہے نا، کامل نہیں۔ بھائی کیلا ہے، اگر آپ نے چھلکا نکال دیا، کیلا اندر سے کھا لیا اور چھلکا لٹکا دیا اور کہیں بھائی 50 پیسے درجن کیلا، اب وہ کیلا ہے کیا ہے؟ چھلکا ہے۔ 50 پیسے بھی درجن بیچو گے کوئی نہیں لے گا، فری میں بھی دیں گے تو بھی کوئی نہیں لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گودا اس کے اندر نہیں ہے، مغز نہیں ہے، مغز نہیں ہے تو بے قیمت ہے۔ تو ایسے ہم نے نماز تو پڑھی لیکن دعا نہیں مانگی تو مغز نہیں ملا، بے اثر، بے عبادت، ہے نا، بے اثر وہ عبادت، ناقص وہ عبادت۔ ایک صحابی رسول ہیں سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی نماز پڑھتے تھے اور دعا نہیں مانگتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہے نا، اور فجر کی نماز میں، عصر کی نماز میں جہت الی المصلی، یعنی مقتدیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھنے کی حکمت کیا ہے؟ کہ چونکہ یہ 2 نمازیں بھاری ہیں مومن پر، اسی لیے امام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مقتدی کی نگرانی کریں ان 2 نمازوں میں خاص طور سے۔ اسی لیے حکم ہے کہ مصلی کی طرف چہرہ کر کے بیٹھو، فجر میں بھی اور مغرب میں بھی، عصر میں بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ دیکھا کہ ابو دجانہ دعا میں شریک نہیں ہوتے، دعا سے پہلے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز طلب فرمایا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے ابو دجانہ ادھر آؤ۔ آئے، کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو؟ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ میں تو پل پل اللہ کی ذات کا محتاج ہوں، میں تو اللہ کی ذات کا پل پل محتاج ہوں، اللہ سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے بے نیازی کی۔ تو فرمایا کہ پھر تم میری دعا میں شریک کیوں نہیں رہتے؟ کیا فرمایا حضور نے؟ میری دعا میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ قربان جائیے، سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک مجبوری ہے، وہ یہ ہے کہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں میرا جو پڑوسی ہے وہ یہودی ہے، اور اس کے جو کھجور کا درخت ہیں، اس کی جو ٹہنیاں ہیں اور اس کے جو خوشے ہیں کھجور کے، وہ میری صحن میں آئے ہوئے ہیں، اور اب چونکہ زمانہ ہے کھجور کے پکنے کا تو کھجور صبح صبح گر جاتی ہے۔ میں اس ڈر سے گھر چلا جاتا ہوں فوراً نماز پڑھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس یہودی کی کھجوریں میرے آنگن میں، میرے صحن میں گر جائیں، اور چونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں پر کئی روز کا فاقہ چل رہا ہے، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا بچہ یا میری بچی وہ کھجور اٹھا کر منہ میں نہ ڈال لے۔ اس ڈر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا جاتا ہوں کہ اگر کھجور پڑی ہوگی میرے صحن کے اندر تو میں ان کھجوروں کو اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر اس یہودی کے حوالے کر دیتا ہوں۔ جب یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی ہے نا کانٹا گزر گیا، کب کبھی آ گئی، اور سارے صحابہ سن رہے تھے۔ ایک صحابی نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ یہودی جو ان کا پڑوسی ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون ہے، کہا کہ جا کر ان سے معاملہ طے کرو۔ وہ گئے صحابی، معاملہ طے ہوا کہ بھئی یہ اپنا درخت جو ہے نا کھجور کا یہ بیچ دے آج ہی سے، اور یہ کھجور کا درخت ان کے حوالے کر دے، کاٹنا تو نہیں ہے لیکن حوالے کر دینا ہے۔ اب وہ سودا کروا لیا غائبانے میں ہی۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا کچھ علم نہیں۔ شام کو وہ یہودی آیا اور کہنے لگا اے ابو دجانہ آج سے اب یہ کھجور کا درخت میرا نہیں ہے تمہارا ہے،
اور جیسے تم کرتے تھے کہ جو کھجوریں میرے رہتے ہوئے گرتی تھی تو تم مجھے اٹھا کر دے دیا کرتے تھے، اب میری ذمہ داری ہے کہ اگر کھجور میرے صحن میں، میرے آنگن میں گر جائے گی تو میں کھجور اٹھا کر تمہیں دے دیا کروں گا۔ تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، فرمایا بھائی کس نے دیا ہے، کس نے کیا ہے، بتاؤ تو صحیح، کون تھا تمہارے پاس میں آنے والا؟ وہ یہودی کہنے لگا مجھے معلوم نہیں ہے، وہ تمہارے نبی کا غلام ہے، آنے والا تمہارے نبی کا کوئی غلام ہے، مجھے اتنا معلوم ہے، لیکن کون تھا کیا تھا یہ مجھے معلوم نہیں۔ خیر وہ ہو گیا، دوسرے دن سے اس یہودی نے ایسے کیا، کام شروع کر دیا کہ جب بھی کوئی کھجور گرتی تھی وہ اٹھا کر ان کے گھر پر پہنچا دیا کرتا تھا۔ اب اس نے تحقیق شروع کی، کس نے؟ یہودی نے، کہ آخر یہ معاملہ کس نے کروایا ہے، حالانکہ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی برادری نہیں، کوئی ایسے کچھ تعلقات نہیں، لیکن ایک دوسرے انسان کے لیے اپنی جیب سے پیسے دے کر اس زمانے کے اندر، ہے نا، دوسروں کے حوالے کر دینا، یہ جگر کی بات تھی، دل گردے کی بات تھی، ہے نا۔ اس یہودی نے پوچھا کہ آخر یہ کس نے کروایا ہے؟ تو جو سامنے گئے تھے صحابی معاملات کو کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو پیسے دیے ہیں اس کھجور کے درخت کے، تمہارا معاملہ طے ہونے کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سمجھ گئے کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیے تھے کہ جاؤ اس سے معاملہ کر لو اور یہ کھجور کا درخت ان کے حوالے کر دینا، ہے نا۔ یہ تھے ایسے صحابہ، ہے نا، ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے، ایک دوسرے کے لیے من مٹنے والے، اپنی جان کی فکر نہیں، اپنے بھائی کی فکر، ہے نا، اپنے پڑوسی کی فکر۔ پھر جب اس یہودی نے دیکھا کہ بھائی یہ کوئی ان کی رشتہ داری نہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے کھجور کا درخت مجھ سے لے کر قیمتاً انہوں نے ان کو ہدیہ کر دیا، تو دین اسلام کتنا اچھا ہے۔ پھر ان کے فالوور جو محمد عربی جن کا ہم نام سنتے ہیں وہ کتنے اچھے ہوں گے۔ وہ 2 دن کے بعد میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہا کہ بھائی کیا وجہ ہوئی کلمہ پڑھنے کی؟ کہا کہ ہم نے آپ کے غلاموں کو دیکھا ہے، انہوں نے ایسا ایسا معاملہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی خبر نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کا یہ حال ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا، اس لیے ہم سب کو کلمہ پڑھا دو۔ پوری فیملی آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچ کر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا دوست، ہے نا۔ ایسی قربانی دینے والے صحابہ کرام تھے، ہے نا۔ تو جب ایسی قربانی دینے والے اور ایسا اسلام جب ان کے سینوں میں، ان کے دلوں میں ایسا ایمان معجزن، تو پھر اللہ کی مدد تو ان کے لیے تھی نا۔ آج اللہ کی مدد ہم سے ہٹی ہوئی ہے، کیوں ہٹی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کھوکھلا ہو چکا ہے، ہمارا ایمان کھسکھسا ہو چکا ہے نا۔ ہم دن میں 100 جھوٹ بولتے ہیں کوئی احساس نہیں، 100 گناہ کرتے ہیں کوئی احساس نہیں، لیکن صحابہ کی اگر ایک روز کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی تھی تو روتے تھے دن بھر، اور دن بھر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے تھے۔ آج میرے اس عمل کے اندر کون سی غلطی ہو گئی، کون سا مجھ سے عمل چھوٹ گیا، یا کون سا مجھ سے گناہ صادر ہو گیا کہ جس کی وجہ سے میری تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، یا میری ایک رکعت چھوٹ گئی، میری فلاں سنت چھوٹ گئی۔ سنت کے چھوٹنے پر بھی صحابہ روتے تھے، مستحب کے چھوٹنے پر صحابہ روتے تھے۔ آج تو ہمیں فرض کے چھوٹنے پر بھی کوئی احساس نہیں ہے۔ ہم سب جمعے کے نمازی ہو چکے ہیں، ہے نا، جمعے میں مسجدیں بھریں گی، بقیہ نمازیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ بھائی جیسے جمعہ فرض ہے، ایسی فجر بھی فرض ہے، ظہر بھی فرض ہے، عشاء بھی فرض ہے، مغرب بھی فرض ہے۔ یہ 5 فرض نمازیں کیوں ہیں؟ یہ بھی تو ویسی فرض ہے جیسے جمعہ فرض ہے۔ تو جمعے کا اتنا اہتمام، لیکن بقیہ نمازوں کا اہتمام نہیں۔ حدیث میں بارہا سنتے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھ کر بازار میں جائے گا اسلام کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور جو فجر کر کے جائے گا تو شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا۔ اب برکت کہاں سے آئے گی؟ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں گئے، سالوں سال کے بعد میں واپس آئے۔ بی بی منتظر تھی کہ اب میرے شوہر آئے ہیں، کچھ جو ہے نا گفتگو ہوگی، کچھ باتیں راز و نیاز کی باتیں کریں گے، لیکن ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیگم 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں پھر بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ اب ان کی اہلیہ، ان کی بیوی صحابیہ منتظر ہیں کہ
سورہ فاتحہ پڑھ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر کے نماز کا سلام پھیر دیں گے، اس لیے کہ تھک کر کے آئے ہیں، ہے نا، کئی مہینے کے بعد میں. تو نماز کی نیت باندھی اور جب سلام پھیرا تو فجر کی اذان ہو گئی. اب بی بی غصے میں تھی، کہاں امالنا من کا نصیب، میرا حق کہاں گیا، میرا حق کہاں گیا. تو کیا کہہ رہے صحابی رسول ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیگم میں بھول گیا. تو فرما رہی ہیں اتبات و تباتنی، خود بھی تھکا مجھے بھی تھکایا اور میرا حق بھول گیا. یہاں آ کر میرے سامنے آ کر کہا اللہ کی بندی جب میں سجدے میں گیا تو جنت سامنے آ گئی، اللہ آ گئے، اللہ سے باتیں کرنے لگ گیا، تیرا حق بھول گیا، جنت میں تیرا حق ادا کر دوں گا. ایسی ان کی نمازیں تھی دوستو، ہے نا. تھکے ہوئے آئے ہیں کئی مہینوں کے بعد میں، اور پھر نماز کا یہ حال ہے کہ پوری رات کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر گھر والے منتظر ہیں. آج دوستو ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، نہ دعا ایسی ہے نہ نماز ایسی ہے، پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا دوستو؟ مسئلہ ہمارا کیسے حل ہوگا؟ کیا ہم کسی آمدار خواجہ کے ڈرائیور بننے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا کسی کو خوش کرنے سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں، ہمارا مسئلہ تو اوپر سے حل ہو چکا ہے. اوپر والے رب نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا ہے کہ تمہارا مسئلہ حل کب ہوگا؟ جب تم صحابہ کی طرف سے زندگی پر تمہاری زندگی آ جائے گی تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جب تم ایسی قربانیاں دینے والے، ایسے ایمان والے بن جاؤ گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ ایمان والے تھے ایسے تم ایمان والے بن جاؤ. صحابہ کی زبان ظاہر الگ باطن الگ ایسا نہیں تھا. سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، قافلے کے ساتھ میں جا رہے تھے، قافلے سے بچھڑ گئے تو فوراً باری تعالیٰ کے سامنے دست دراز ہوئے، اے اللہ میں راستہ بچھڑ چکا ہوں، قافلے سے قافلہ گم ہو گیا ہے، قافلے سے بچھڑ چکا ہوں، اللہ کوئی رہبر عطا فرما، کوئی رہبر عطا فرما، کوئی میرے لیے رہبر بھیج دے. تو شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی. کیا آواز آئی؟ شیر کے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے. تو کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میری رہبری کے لیے شیر کو بھیج دیا. اپن ہوتے تو کیا ہوتا؟ اپن ہوتے جنگل کے اندر اکیلا تنہا تو ہارٹ اٹیک آتا کہ نہیں آتا؟ لیکن وہ صحابی ہیں، فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے میری رہبری کے لیے شیر کو بھیج دیا. اور شیر آ رہا ہے اور یہ صحابی مطمئن کھڑے ہیں، اور شیر آیا، جیسے قریب آیا تو گردن جھکا لی اور آ کر کے قدموں میں، ہے نا، قدم چاٹنے لگ گیا. تو صحابی رسول سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ کی مخلوق، اے نبی کا غلام، تو بھی نبی کا غلام، میں بھی نبی کا غلام، جیسا ظاہر میں ہوں ایسے ہی باطن میں ہوں، جیسا ظاہر میں تجھے نظر آ رہا ہوں ایسے ہی باطن میں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ظاہر میں الگ باطن میں الگ. چل میں اپنے قافلے سے بچھڑ چکا ہوں، مجھے اپنے قافلے سے ملا اور کان پکڑا. کس کا؟ کس کا کان پکڑا؟ بلی کا نہیں، کتے کا نہیں، بکری کا نہیں، کس کا پکڑا؟ شیر کا کان پکڑا اور چل لیے. سمجھ گئے نا؟ ہاں. کیوں؟ ایمان دلوں میں بے بس ہو چکا تھا، ایمان سینوں میں رچ گیا تھا، بس گیا تھا. تو ان کا قول بھی وہی تھا، فعل بھی وہی تھا کہ جو دل میں وہی زبان پر. آج ہمارا حال کیا ہے؟ زبان پر الگ، دل پر الگ. یہ نہیں ہونا چاہیے. دو رنگی نہیں، دو رنگی پھر اللہ کی مدد نہیں ہے. دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا. سمجھ گئے نا دوستو؟ دو رنگی والی ہوگی زندگی بھر، ہے نا، ہم کرتے رہیں گے، کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور جب یک رنگی آ جائے گی تو پھر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. آج مسلمان کتنی تعداد میں ہیں اس ملک میں، لیکن دو رنگے ہیں. مسجد میں ایک تو دکان پر ایک، مسجد میں ایک تو گھر میں ایک، دوستوں کے ساتھ میں ایک، بیویوں کے ساتھ میں ایک، ہے نا، بازاروں میں ایک، ماؤں کے ساتھ میں ایک. یہاں ہم دوستوں میں اچھے ہیں، بیوی کے لیے ظالم ہیں، ماؤں کے لیے ظالم ہیں، ہے نا، بھائیوں کے لیے ظالم بنے ہوئے ہیں، بہنوں کا میراث حق نہیں دیتے، ماؤں کو جو ہے نا ہم ستاتے ہیں، ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، ماؤں کو تڑپا دیتے ہیں، پڑوسی کو پڑوسی کا حق نہیں دیتے. کیسے پھر مسلمان ہیں؟ اور ایک پڑوسی وہ تھے عبداللہ بن مبارک،
کہ ان کے مکان کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں اس پورے شہر میں زیادہ سے زیادہ ہائیسٹ قیمت تھی مکانوں کی 1000 روپے، عبداللہ ابن مبارک کی قیمت 2000 روپے۔ لوگ آتے تھے پوچھنے کے لیے کہ بھائی ان کے مکان کی قیمت اتنی کیوں، 2000 روپے کیوں، کیا وجہ ہے؟ تو یہودی کہتے تھے کہ بھائی عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوسی تمہیں کہیں نہیں ملے گا، عبداللہ ابن مبارک جیسا پڑوسی تمہیں پورے شہر میں کہیں نہیں ملے گا، کیسے وہ ہوں گے؟ اس لیے فضل کریم بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دوستوں کہ اگر تمہارا پڑوسی غیر ایمان والا ہے اور اس کے کتے کو تم نے ناحق ستا دیا، کس کے؟ تمہارا پڑوسی غیر ایمان والا ہے اور اس نے کتا پال رکھا ہے، اگر تم نے اس کے کتے کو ناحق ستا دیا، اس کو پتھر مار دیا، اس کو ڈنڈے مار دیے، ناحق ستا دیا اس کے کتے کو، اس کی وجہ سے اس غیر مسلم پڑوسی کا دل دکھ گیا، تو زندگی کی تمام تہجدیں بیکار چلی جائے گی۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، کسی مخلوق کو بھی ناحق نہیں ستانا ہے، وہ بھی اس کا بھی تو حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے نا، عابدہ ہے، جاہدہ ہے، تہجد گزار تھی عورت، تقوی والی تھی، نیک تھی، لیکن کیا کیا؟ بلی کو پیاسا مار دیا تو جہنم میں چلی گئی، اور بدکار عورت ہے لیکن کتے کو پانی پلا دیا تو جنت میں چلی گئی۔ یہ ہے اسلام دوستو، ہے نا؟ اسی دین کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اسی دین کی محنت کرنی ہے اور اسی دین کو سمجھنا ہے، اسی دین کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی ہیں اور اسی دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اسی دین کو عام کرنا ہے دوستو۔ جب یہ دین حقیقت کے ساتھ میں، یہ ایمان حقیقت کے ساتھ میں، یہ کلمہ حقیقت کے ساتھ میں جب دلوں میں ہمارے اترے گا اور آئے گا دوستو، تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں جئیں گے بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے جئیں گے، ہے نا؟ ہاں، اللہ کی آیات کے لیے جئیں گے، دوسروں کے لیے جئیں گے، اور بندوں کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، بیوی کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، پڑوسی کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، بہن کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، ماں کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، باپ کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، دوستوں کا حق ادا کرنے والے بنیں گے، اللہ کا بھی حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ اور جب تک یہ محنت نہیں ہوگی، دین نہیں ہوگا، ایمان صحیح نہیں ہوگا، اس ایمان کلمے ایمان جو ہے نا زندگیوں میں نہیں بچے گا، نہیں پیوست ہوگا دوستو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری مثال کیا بنے گی؟ بغیر بریک کی گاڑی، BMW گاڑی ہے نا، اسکوڈا ہے لیکن بریک نہیں ہے، ماں سامنے آئے گی تو کیا کریں گے؟ بچ پائے گی وہ؟ ہاں 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 کریں گے جب تک تھڑکیں گے، یہی ہوگا نا؟ اور گاڑی چنی ہے لیکن بریک ہے تو چاہے اپنا ہوگا، غیر ہوگا، بچہ ہوگا، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، فوراً بریک لگائیں گے، ہے نا؟ آج ہماری گاڑی بغیر بریک کی گزر رہی ہے۔ ایمان نہیں ہے تو آنکھوں میں حیا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو زبانوں کی حیا نہیں ہے، زبانوں میں دیانت داری نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، سچائی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایمان کا کلمہ کچا تو ساری چیزیں کچی، نماز کچی، معاملات کچے، معاشرت کچی، ساری چیزیں کچی۔ سمجھ گئے نا؟ ہاں، اسی لیے مولانا سید خان صاحب بلکہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، اللہ کی مدد کا وعدہ کوانٹٹی پر نہیں ہے، جماعتوں پر نہیں ہے، کوالٹی پر ہے، صفاتوں پر اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ صفاتوں پر ہے نا؟ اللہ کا وعدہ کوالٹی پر ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے۔ وہ 313 تھے نا لیکن کوالٹی والے تھے، اور آج اربوں ہیں لیکن کوالٹی والے نہیں ہیں، تو مدد ہٹی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کلمہ کچا ہے نا، ایمان کچا ہے نا؟ تو ایمان کا کلمہ کچے رہنے کی وجہ سے ساری چیزیں کچی ہے، اور ہماری زندگی پھر بغیر بریک کے گزر رہی ہے۔ ہم جس کو چاہ رہے تھڑک رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں جیسے چاہ رہے ویسا کر رہے ہیں، جو دل کو آیا وہ دین شریعت، جو دل کو نہیں آیا وہ شریعت نہیں، وہ دین نہیں، ہے نا؟ ہاں، ہمارا حال ابھی جو ہو چکا ہے۔ اس لیے کتاب میں لکھا ہے ہمارے پیر صاحب نے کہ پہلے 4 فقہ تھی، اب 5ویں فقہ آ گئی ہے، فقہ نفسی، کہ دل نے جو چاہا، نفس نے جو چاہا کہ نہیں یہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ علماء کہتے ہیں، قرآن کہے، حدیث کہے، نبی کہے، جبرائیل کہے یہ صحیح ہے، نہیں، جب تک میرا نفس نہیں کہتا صحیح نہیں، ہم اس کو صحیح نہیں مانیں گے، ہے نا؟ آج یہ حال ہے امت کا۔ ایسا فرقہ بھی ہے نا، فقہ نفسی والا آیا ہوا ہے دنیا میں، سمجھ گئے دوستو؟ اور اب یہ تو دجالی دور آنے والا ہے، اور دجالی دور آنے والا کیا چل رہا ہے؟ دجالی دور، انسان کا ایمان بچانا مشکل، ایمان بنانا مشکل،
ہے نا. اس لیے دوستو ضرورت ہے کہ ہم سب جو ہے نا کیا کریں, اس کام کو اپنا کام بنائیں اور کام کو سمجھ کر کرنے والے بنے. فلاح کے لیے نہیں. دکان انسان اپنے لیے کھولتا ہے نا کہ بھائی میری دکان ہے, مجھے کھولنا ہے. اس لیے نہیں کھولتا کہ بھائی پڑوس کی دکان نہیں کھلی ہوئی ہے اس لیے میں بھی نہیں کھولتا. نہیں, اپنی سمجھ کر کھولتے ہیں. تو جب اپنا کام سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ کام بنے گا, آپ کی ذات کو بھی نفع پہنچے گا اور امت کو بھی ہدایت ملے گی. اور جب کام ہم دوسروں کے لیے کریں گے تو خود بھی ڈوبیں گے, دوسروں کو بھی ڈبائیں گے. نہ اپنی ذات کو نفع ہوگا اور نہ سامنے والے کو ہدایت ملے گی, ہے نا. اس لیے دوستو کام کو کام کی نہج پر کرنے والے بنے, ہے نا. ہاں, تو انشاءاللہ ہماری ذات کو بھی نفع اور سارے عالم کو نفع ملے گا انشاءاللہ. اس کے لیے بتلائیں بھائی کہ کون کون جو ہے نا ہمارے احباب, ہمارے کون کون بھائی 5 مہینے کی تشکیل نہ پہلے 5 مہینے کے لیے بیرون کے لیے بتلائیں کون کون ساتھی تیار ہیں. ماشاءاللہ بھائی ہمت کرے بھائی, جماعتیں چل رہی, ملک میں جماعتیں چل رہی ماشاءاللہ. ہم ارادے کرے عالمی نیتوں کے ساتھ جو ہے وہ وقت لگے ماشاءاللہ. جماعت بیگم کی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے, سب کا نکلنا آسان فرمائے. جماعت رک آیا ماشاءاللہ, ان کا اللہ جماعت قبول کرے ماشاءاللہ. لاک ڈاؤن کی بات بھی نظام سے ماشاءاللہ پہلی جماعت اب شکلیں گئے, بہت بڑی سعادت ہے خنا کی جماعت کی ماشاءاللہ, ہے نا. ہم بھی ارادے کریں انشاءاللہ کہ ان کے 4 مہینے لگے ہیں تو ہم عالم میں چلنے کے لیے نیتیں کریں انشاءاللہ. عالمی نبی کے عالمی امت ہیں تو ہمارے محنتوں میں, فکروں میں, دعا میں عالم ہونا چاہیے. بے شک تو ہر ایک کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں عالم کی طاقت استعمال ہو جاؤں, اس لیے اس کی ابتدا ہے. ارادے کریں ماشاءاللہ, ایک کے لیے 4 مہینے لگے ارادے کریں ماشاءاللہ.